قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سرکار نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا کہ زید میرا بیٹا ہے، اور سرکار کے بیٹے تھے نہیں، اور سرکار نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، زید کے باپ محمد نہیں ہے، زید کو نبی کا بیٹا نہ کہو، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید کو نبی کا بیٹا کہنے سے لوگ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے منع فرما دیا کہ اب میرا بیٹا مت کہنا، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ سنے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آخری نبی ہیں؟ کہاں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہا نا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کے بعد دین ہم لوگوں کو کون سکھائے گا؟ دین ہم کس سے حاصل کریں گے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میرے بعد اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن میری امت کے میرے بعد میں جو میری امت کے علماء ہوں گے انہی سے تم کو دین کی دولت ملتی رہے گی۔ اب دین کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا، اب دین تم کو عالموں سے نصیب ہوگا، میری امت کے عالم دین پھیلائیں گے۔ تو یہ لوگوں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب ہمیں تمہیں دین کے لیے عالموں ہی سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ نہ سوچو کہ اب کوئی نبی آئے گا، سرکار آخری نبی تھے، اب عالموں ہی سے دین ملنا ہے، اس لیے ہمیں عالموں سے محبت کرنی۔ لیکن آج تھوڑا معاملہ ہے گڑبڑ، آج اگر کوئی کرتا پائجامہ پہن لی، داڑھی رکھائے لی، ٹوپی لگائے لی، تو کھڑا کھڑا چائے پیے تھے تو کہا کہ ارے یار مولانا مولوی سب ایسے کرتے ہو، اب وہ مولانا ہوئی گا جانا۔ اگر کوئی داڑھی ٹوپی والا کرتا پائجامہ والا پکچر دیکھ لی، جا یار بڑے بڑے مولانا دیکھا تھے پکچر، ارے مولانا سب کو نہیں کہتے، لباس سے مولانا نہیں ہوتا، داڑھی سے مولانا نہیں ہوتا، مولانا بنتا ہے تو علم دین الہی سے بنتا ہے، علم رسول سے مولانا بنتا ہے، جس کے پاس علم ہو، حدیثوں کو پڑھا ہو، تفسیروں کو پڑھا ہو اور شریعت کے مطابق اس کا عمل ہو، وہ عالم ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے بہک نہ جانا، ورنہ ہی میرا عالم حافظ بہت ہے، ایک آدمی رہا ہے بہت غریب رہا ہے، لیکن داڑھی رکھایا رہا ہے، کرتا پائجامہ ٹوپی پہنت رہا ہے، مولانا مولوی کی طرح رہتا تھا غریب۔ تو ایک دن چوراہے پہ یہاں مزدوروں کے لائن میں کھڑا تھا کہ کوئی ہم بھی مزدوری کے لیے کوئی لے جائے گا، مزدوری کریں گے۔ اتفاق سے بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ کے لڑکے سوچن کہ جی کوئی حافظ عالم بلائے لے، ہمارے ابا کے قبر پر قرآن پڑھیں تو ہمارے ابا بخش دیے جائیں۔ تو دنیا مولوی مولانا ڈھونڈے جاتے مدرسہ میں ہی، اور بادشاہ کے لڑکے گئے چوراہا، اور وہاں وہ داڑھی رکھائے ٹوپی کرتا لگائے ٹھاڑ رہا ہے۔ تو گئے بادشاہ کے لڑکے سلام کہیں حافظ جی ہمارے ابا انتقال کہے گئے قبر پر قرآن پڑھے کہ قرآن پڑھ دے ہو؟ کہیں ہاں ہاں ہوئی جی۔ اب کوئی کا حافظ نہ حافظ جی کہہ دو تو خوش ہو جاتا، ہاں ہاں ہوئی جی ہے، کہیں کا دے ہو، کہیں کی کھانا دے بے، کپڑا دے بے، 600 روپیہ مہینہ دے بے۔ تو حسین مجوری بہت کم چلتا رہا، 600 روپیہ زیادہ، تو کہیں ہاں چلو ٹھیک ہے، اور پڑھے لکھے رہے نہیں بیچارہ، لے کے گا بادشاہ کے لڑکا قرآن دہیس قبر پر بیٹھائے دہیس،
لیکن جاہل تھا لیکن اللہ سے ڈرتا تھا. قرآن کھولا اور کہا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے, یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے, یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے. یہی کہا ہے خوف خدا سے. ادھر روزی روٹی کا مسئلہ کہ نہیں بیٹھیں گے بتا دیں گے تو پیسہ نہیں ملے گا, اور ادھر خدا کا ڈر بھی. یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے, یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے. 10-15 دن گزرے, دھیرے دھیرے خبر گھرے پہنچی کہ ہمارے یہاں بڑکو تو وہاں نوکری پائے گے قرآن پڑھے گے. تو منجل کا سوچے اس کی یار پڑھے لکھے رہنے تھے, قرآن پڑھے نوکری کیسے پائے گا. سوچے اس کچھ نہیں, داڑھی اور ٹوپی کرتا پیجامہ کی وجہ سے وہ سب بھائی بن کے داڑھی رہا ہے. وہ منجل کو ٹوپی وپی لگائے پہنچ گیا چوراہے پر کھڑا. بادشاہ کے لڑکے سوچیں کہ اگر ایک حافظ جی اور مل جاتی تو ایک سریحانے پڑھت ایک پیتانے پڑھت تو ہمارے ابا جلدی بخش دی ہے جاتی. تو دوسرے حافظ کے چکر میں گئے, وہیں چوراہا ڈھونڈے, مل گا منجل کا. سلام کہیں حافظ جی ہمارے ابا کے انتقال ہوئے گا, قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہو. کہیں ہاں ہاں ہوئی جی. کہیں پیسہ تو بتائیس بھائی کہ کھانا کپڑا 600 روپیہ مہینہ لے بے. کہیں چلو لے کے گئے, وہو کا قرآن دے دین, وہ قبر پر بیٹھ گا. اب وہ سوچے کہ نہ ہم پڑھے نہ بڑکو پڑھے, تو جو ان بڑکو کہیں ہے وہ ہے ہم کہیں بے. تو جب بڑکوا دیکھیس کہ بڑکوا کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے, یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے. تو منجل کا کہا لگ یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم, یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم, یا اللہ جیسے ہو ویسے ہم. اب جب سنجھلکا سنی اس کی یار دونوں نوکری پائے گے تو وہ کرتا پیجامہ ٹوپی بھی لگائی پہنچا ایک دن چوراہا. بادشاہ کے لڑکے سوچیں کہ اگر ایک حافظ اور لے تو اور بڑھیا ہمارے ابا ثواب نہیں ہے. بادشاہ کے دولت کی کمی توڑ رہا ہے. انہوں گئے چوراہا ڈھونڈے تو مل گیا سنجھلکا. تو سلام علام کہیں حافظ جی ہمارے ابا ختم ہو گئے, قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہو. کہیں ہاں ہوئی جی. لے کے آئے, وہی تنخواہ, وہی کھانا, وہی لباس لے کے آئے, وہ قرآن دے دن بیٹھائے دین. تو وہ سوچی اس کی نہ بڑکوا پڑھے نہ مجلکا پڑھے, تو جو دونوں کہیں وہی ہمو کہیں گئے. تو جب سنی سنا کہ بڑکوا کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے, اور منجلکا کہا تھا یا اللہ جیسے ہو ویسے ہیں, تو سنجھلکا کہلا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی, یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی, یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی. کہ پڑھاوے کھاتے بیٹھا کا ہے قرآن, اور وہ کہا تھا یہ کب تک نبھی معاملہ. لیکن اب روزی روٹی چکر بیٹھے بیچارے یہی وقت ہیں. بادشاہ کے لڑکے سوچیں کہ ایک حافظ اور مل جائے تو چاروں کو نہ پڑھتے تو ہمارے پپا جلدی بخش دی ہے جاتی. تو چوتھے حافظ کے چکر میں پہنچ گئے, اور وہاں چھٹکاوا بچا رہا تھا, وہ ہوائے گا تیار ہو گئے چوراہا پر. ابھی دن گئے پوچھیں دیکھیں تو کہیں حافظ جی ہمارے ابا کا انتقال ہوئے گا, قبر پر قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہو. کہیں نہ ہو جی. تو وہ کا بلا لائے, وہ سوچ اس کے ہمارو تینوں بھائی پڑھے نہیں ہیں, تو جو انہوں کہیں بھائی ہم وہ کہیں بھائی. جب وہاں پہنچا تو وہ کا قرآن دہین بیٹھا قبر پر, وہ لوگ چلے آئے قرآن دیکھے. تو جب سنی اس کی دیکھی کہت کہاں ہی کہاں پڑھتے ہوئے منہ پڑھی. تو سنی جب بڑکوا کہا تھا یا اللہ ہم کچھ نہیں جانے تھے, منجلکا کہے یا اللہ جیسے ہو ویسے ہیں, اور سنجھلکا کہا تھا یا اللہ یہ اندھی نگری کب تک نبھی. تو چھٹکوا کہا لگ جب تک نبھی تب تک کھا, جب پول کھلی تب گھر کا جا. جب تک نبھی تب تک کھا, جب پول کھلی تب گھر کا جا. بتاؤ ایسے دجال ہیں دنیا میں یہاں کہ بیٹھائے گئے قرآن پڑھے خاطر اور بکت کہاں ہے بیٹھے بتاؤ. تو آج صرف داڑھی رکھا لینے سے, کرتا پیجامہ ٹوپی پہن لینے سے کوئی مولانا نہیں ہو جاتا. جب کسی کو دیکھو تو اس کی تحقیق کرو کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے. اس کو دیکھ کر کے عالموں کی برائی نہ کرو گلی کوچے میں کہ عالم ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. اور اگر عالم بھی ہو پھر بھی غلط کرے تو یہ بھی سن لو, میرے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میری امت میں 2 طرح کے عالم ہوں گے, ایک نیک عالم ایک برے عالم, جس کو بتایا گیا عالم خیر عالم سو. بہرحال دین چلنا ہے عالموں سے. ہمیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے
ابھی لیٹا تھا تو ایک فون آیا تھا بہیڑی سے، تو کہہ رہے تھے مولانا صاحب لکھیم پور میں سیتا پور میں تو بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے وہاں۔ ہم نے کہا اندھیرا کیوں نہ ہو، لکھیم پور میں بھی کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہے، نہ کوئی بہت بڑا مدرسہ ہے جہاں فضیلت تک کے تعلیم ہوتی ہے۔ سیتا پور میں بھی کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں مدرسے نہیں ہوں گے بڑے بڑے، عالمیت کی تعلیم نہیں ہوگی جہاں پر، جہاں کوئی بڑا عالم نہیں ہوگا وہاں تو اندھیرا ہوگا ہی۔ تو میں نے ان سے کہا الحمدللہ اب لوگ ہو رہے ہیں قاضی پور میں، حضرت مفتی فیاض صاحب قبلہ، حضرت مولانا شعیب صاحب اور بھی لوگ، یہ لوگ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لائق بنایا تو ماشاءاللہ قاضی پور میں کافی سدھار پیدا ہوئی۔ اور ایک ہے تو اپنی جماعت کے اتنے بڑے عالم کہ کم سے کم آپ کسی معاملے میں ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں جتنا ان کی قدر کرو کم ہے، محبت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی عزت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، یاد رکھو سب سے بڑی دولت مسلمان کے لیے عشق رسول ہے۔ عشق، بہت پہلے بمبئی میں ایک جلسہ بہت بڑا ہوا تھا، ہو سکتا ہے ہم اس وقت پڑھ بھی نہ رہے ہوں، تب کی بات بتا رہے ہیں۔ بہت بڑا جلسہ ہوا تھا تو اس اسٹیج پر دو بزرگ تشریف لے گئے تھے، ایک اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ اور دوسرے ہاشمی میاں صاحب کے ابا حضور محدث اعظم ہند، دونوں اسٹیج پر پہنچے۔ آدمی پیر کا بلائے لو تو ایک وہ ہر منہ گھمائے بیٹھ رہی کہ ہر منہ گھمائے بیٹھ رہی، اگر ایک آئی جی پہلے دوسر کا بعد میں تو سب اٹھے، لیکن وہ پہلے والا نہ اٹھی تاکہ لوگ جانے کہ ہاں ایک مرتبہ بڑا ہے۔ عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ لیکن دونوں لوگ اسٹیج پر پہنچے تو دونوں نے مصافحہ ملایا، اور مصافحہ ملانے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ کو چوما، تو محدث اعظم کے مرید ساتھ میں تھے۔ محدث اعظم کے مریدوں نے کہا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یاد رکھو آج کل کچھ مرید دلال ہوتے ہیں، پیر کے مرید نہیں ہوتے، دلالی کرتے ہیں۔ محدث اعظم کے مریدوں نے کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ سید ہیں اور یہ بریلی والے پٹھان ہیں، انہوں نے آپ کا ہاتھ چوما تو صحیح کیا کہ سید کا ہاتھ چومنا چاہیے، لیکن آپ سید ہو کر کے پٹھان کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ تو محدث اعظم ہند نے فرمایا تھا سنو، انہوں نے میرا ہاتھ چوما ہے سید ہونے کی وجہ سے، اور میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے عاشق رسول ہونے کی وجہ سے، کہ جو عشق رسول کی دولت بریلی سے مسلمانوں کو دنیا میں نصیب ہوئی شاید وہ کسی خانقاہ سے اور نہیں مل پائی۔ اعلیٰ حضرت کا عشق، اعلیٰ حضرت کہا کرتے تھے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سرکار نے ایسا مانا، اعلیٰ حضرت نے سرکار کو، کہ آپ لوگ بڑے بڑے جلسے میں گئے ہو اور آپ کے ہاں جلسے بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ آج شاعر لوگ جب کھڑے ہوتے بچے بولو نا میرے لال، بات نہ کرو یار آپس میں، تھوڑی دیر سن لو محبت سے۔ بڑے بڑے جلسے ہوتے تو اس میں شاعر لوگ جب آتے ہیں تو کمیٹی والوں کا نام پوچھتے ہیں، پھر شعر میں لکھتے ہیں، پھر ان کے نام کا شعر پڑھتے ہیں۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ کا ہے تاکہ روپیہ ملے۔ اب اعلیٰ حضرت کی زندگی دیکھو، نانپارہ کا راجہ سعادت بریلی گیا، کہنے لگا مولانا احمد رضا آپ بڑی اچھی اچھی نعت لکھتے ہو،
میرے بارے میں بھی لکھ دو تو منہ مانگا انعام تم کو دیں گے، منہ مانگا انعام تم کو دیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا تھا؟ سرکار کی شان میں ایک نعت لکھی تھی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، اور اس نعت کے آخر میں لکھا تھا اعلیٰ حضرت نے، کیا لکھا تھا؟ کرے مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ رضا دولت والوں کی تعریف کرے، مدح اہل دول دولت والوں کی تعریف کرے، مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں، میرا دین پارنا۔ میرا دین پارنا نہیں۔ نان پارا کے معنی آتے ہیں کیا؟ نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا، نان پارا روٹی کا ٹکڑا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو پلٹ دیا کہ میرا دین پارے نہ نہیں، یعنی میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جو کہے دے دے میں اس کی تعریف کروں۔ تعریف کروں گا تو اپنے نبی کی تعریف کروں گا۔ بھیا میک نہ بناؤ، بچ چکا، اب ایسے بولنے دو۔ قرآن کریم سورہ کہف کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، 18واں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیکیاں کی، اچھے اعمال کی، نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ ادا کیا، ماں باپ کی خدمت کیا، جن لوگوں نے یہ کام کر لیا ایمان کے بعد، اللہ فرماتا ہے کانت لہم جنات الفردوس نزلا، قیامت کے دن ان کے اترنے کی جگہ جنت الفردوس ہوگی۔ اترنے کی جگہ، جیسے آج دولہا آتا ہے، دولہا تو دولہا کے اترنے کے لیے ممبر بنایا جاتا، بولو، قالین رکھی جاتی، سجایا جاتا، پھر دولہا آتا ہے تو دولہا کو اسی ممبر پہ اتارا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو دنیا سے مومن ایمان اور اعمال صالحہ کی دولت لے کے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو جنت الفردوس میں لے جا کے اتاریں گے۔ اس لیے لوگوں 4 دن کی زندگی میں ایمان اور اعمال صالحہ حاصل کر لو۔ ایمان سب سے پہلے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ قرآن ہی سے اس کا مطلب سنو۔ اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محبوب تمہارے رب کی قسم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان والے بن ہی نہیں پائیں گے۔ کب تک؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ تم کو اپنا حاکم مان لیں۔ کم کرو یار سیٹی بھیا، آواز چاہے بھلے ہی کم ہو، سیٹی نہ ہو۔ جب تک تمہیں اپنا حاکم نہیں مانیں گے ایمان والے نہیں ہوں گے۔ انسان تو انسان ہے، درختوں نے نبی کو اپنا حاکم مانا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے ابو دجانہ، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور فجر میں سب سے پہلے نکلتے تھے۔ ایک دن سرکار نے فرمایا دجانہ فجر کی نماز میں سب سے پہلے جاتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک یہودی کا گھر ہے، اس کے آنگن میں کھجور کا پیڑ لگا ہے، اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی ہیں، کھجوروں کا موسم ہے، پکی پکی کھجوریں رات میں میرے آنگن میں گرتی ہیں، اس لیے فجر میں جلدی سے جاتا ہوں کہ کہیں میرے گھر کا کوئی چھوٹا بچہ بیدار ہو کر کے پڑوسی کی کھجور اٹھا کے کھا نہ لے۔
میں جاتا ہوں وہ کھجوریں جمع کر کے پھر یہودی کے گھر دے کے آتا ہوں تو اپنے بچوں کو بیدار کرتا ہوں، صرف اس ڈر میں نہیں رکتا کہ میرے گھر کا کوئی بچہ پڑوسی کی ایک کھجور اٹھا کے نہ کھا لے۔ یہ صحابہ کے دلوں میں روزی کا جذبہ تھا۔ سرکار کو ترس آیا تو سرکار تشریف لائے، یہودی کو بلایا اور کہا کہ اس درخت کو تو ابو دجانہ کے ہاتھ بیچ دے، اس کی وجہ سے ابو دجانہ کو تکلیف ہوتی ہے، بیچ دو۔ یہودی نہیں مانا، کہا بیچ دو، اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت کی باغ عطا کریں گے۔ مسلمان ہوتا مچل جاتا، لیکن یہودی تھا۔ تو حضور کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے رسول، جو اس پیڑ کے بدلے میں یہودی کو آپ جنت کی باغ دے رہے ہیں، تو اگر اس پیڑ کو میں خرید کر ابو دجانہ کو دے دوں اس سے، تو کیا اس کے بدلے میں وہ جنتی باغ ہمیں دے دیں گے آپ؟ صحابہ کا کتنا بڑا ایمان تھا صحابہ رسول اللہ۔ آج لوگ تو مجبور سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ جنتی باغ آپ ہم کو دے دیں تو اس پیڑ کی قیمت ہم یہودی کو دے کر اس کو خرید کر ابو دجانہ کو دے دیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر مبارک ہو۔ ابو بکر نے یہودی کو اس کی قیمت دے کر کے اور درخت خرید کر درخت کا مالک ابو دجانہ کو بنا دیا۔ یہودی بڑا خوش، سوچے مسلمان بڑے پاگل ہوتے ہیں، بڑے نا سمجھ ہوتے۔ بتاؤ ہمارے آنگن میں پیڑ لگا ہے، اس کو خرید لیا ہے، لیکن جب ہے ہمارے آنگن میں تو اس کا پھل تو ہم ہی کو ملے گا۔ بڑے پاگل ہوتے، خرید لیا۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ رات ہوئی جب سب لوگ سوئے اور جب صبح ہوئی تو یہودی نے دیکھا کہ میرے آنگن کا کھجور کا پیڑ اکھڑ کر کے ابو دجانہ کے آنگن میں لگا ہوا ہے۔ جب یہودی نے دیکھا تو کہا خدا کی قسم محمد تمہاری نبوت جھوٹی نہیں ہو سکتی، جب تمہارا حکم درختوں پہ چلتا ہے تو تمہاری رسالت جھوٹی نہیں ہے۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہودی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو درختوں نے میرے پیغمبر کو حاکم مانا ہے، لیکن آج کلمہ پڑھ کے نبی کو مجبور مانا۔ لیکن صحابہ کا عشق رسول بڑا انوکھا تھا۔ ایک حاتم طائی تھا، حاتم طائی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑا سخی تھا۔ اس نے گھر بنوایا تھا تو گھر میں کتنے دروازے لگوائے تھے باہر؟ 10۔ ہمارے تم گھر بنواؤ جاتے تو ہم تو اپنے گھر میں باہر کے دروازہ لگواؤ جاتے، ایک یا زیادہ دوئی، ایک باہر نکلے والا اور ایک پیچھے بھاگے والا کہ کوئی مصیبت پڑے کھسک لو۔ بولو ہم لوگ اپنے گھر میں 2 دروازے لگواتے زیادہ باہر، ایک نکلنے والا ایک پیچھے والا۔ اور حاتم طائی کے گھر میں کتنے دروازے تھے؟ 10، باہر 10 دروازے لگے تھے۔ کیوں؟ بڑا مالدار تھا، بڑا سخی تھا، اس لیے لگوایا تھا کہ کوئی مانگنے والا آئے تو اس کو تکلیف نہ ہو، جس دروازے سے چاہے مانگ لے۔ یہاں تک کہ ایک مانگنے والا اگر ایک دروازے پہ آتا تھا مانگتا تھا تو حاتم طائی دیتا تھا، پھر وہی بھکاری پلٹ کر کے دوسرے دروازے پہ جاتا، وہاں مانگتا تو حاتم طائی نکلتا دیکھتا تو پھر دیتا، پھر وہی مانگنے والا تیسرے دروازے پہ جاتا، حاتم طائی نکلتا دیکھتا تو پھر دیتا، چوتھے دروازے پہ جاتا مانگتا تو پھر دیتا، یہاں تک کہ لکھا ہے ایک مانگنے والا اگر 10 دروازے پہ باری باری جاتا تھا مانگنے تو حاتم طائی نکلتا تھا دیکھتا تھا دیتا ہی رہتا تھا۔ ہمارے تمہرے میں نہیں کہ 2 روپیہ کوئی بھکاری دے دو تو کہیں کہ ہفتہ بھر ایک بعد پھر آئے جائے تو کہا جاتا آئے رہے وہ دن ابھی لے کے رہتے کہ پھر آئے گے دیتی وہ دن تو ابھی تو کا دیوے کی حیران رے بتاؤ 2 روپیہ دے دی تو جانا ہو کہ زندگی ختم کر دی۔ لیکن حاتم طائی یہ نہیں کہتا تھا، دیتا رہتا تھا، اتنا بڑا سخی۔ لیکن ایک دن ایک آدمی حضرت علی کے پاس حاضر ہوا، پوچھنے لگا اے علی یہ بتاؤ کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھے
یا تمہارے پیغمبر زیادہ سخی تھے؟ تو ہم لوگ ہوئے تو کہہ دیے نہ ہی حاتم تعین سخی رہے، وہ تو 10 دروازے دیت رہا ہے۔ لیکن حضرت علی کا ایمان دیکھو مسلمانوں، حضرت علی فرماتے ہیں سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے، سخی تو میرے پیغمبر ہی ہیں، حاتم تائی سخی نہیں تھا۔ کہا کیوں؟ حضرت علی کہتے اگر حاتم تائی سخی ہوتا نا تو جب پہلے دروازے پر بھکاری نے مانگا تھا تو حاتم تائی اس کو اتنا دے دیتا کہ پھر دوسرے دروازے پر جا کر مانگنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی۔ حاتم تائی دیتا تھا لیکن منگتے کی ضرورت بھر نہیں دیتا تھا، اسی لیے مانگنے والا پلٹ پلٹ کے سب دروازوں پہ مانگا کرتا تھا۔ لیکن میرے پیغمبر نے جس کو دیا ایک دفعہ دے دیا تو دوبارہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی، سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے۔ کہا کیسے؟ تو سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور جب مکہ کے لوگوں نے ستایا تو حضور مکہ چھوڑے مدینہ گئے۔ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، راستے میں بھوک لگی تو سرکار کھانے کے لیے ادھر ادھر نگاہ ڈالے تو ایک جھوپڑا نظر آیا، جھوپڑا پھوس کا۔ سرکار وہاں گئے تو وہاں ایک بڑھیا ملی، بڑھیا کا نام اسلامی کتابوں میں لکھا ہے ام معبد۔ کیا نام تھا اس کا؟ سرکار نے بڑھیا سے کہا بوڑھی ماں میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھلا سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا بیٹا گھر پہ کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہے بیٹا میرے گھر پہ۔ تو بڑھیا کے گھر میں ایک بکری بندھی تھی، بالکل سوکھ گئی تھی، تھن بھی سوکھے تھے، جان تھی لیکن گوشت اس کے بدن میں نہیں تھا۔ سرکار نے جب بڑھیا کی بکری کو دیکھا تو فرماتے بوڑھی ماں اگر کچھ نہیں ہے تو اجازت دے دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو کے پی لیں۔ بڑھیا غصہ آئے گئے، کہتے ہو کہ جان نہیں ہے اور کہ دودھ پیو تم۔ سرکار فرماتے بوڑھی ماں تم اجازت دے دو ہم دو لیں۔ تو بڑھیا جھلا کے کہتی جاؤ دو لو۔ سرکار گئے اور جیسے بکری کے تھن میں بسم اللہ کر کے ہاتھ لگایا، روایتوں میں ہے کہ بکری بھی تندرست ہو گئی اور دودھ سے تھن بھر گئے۔ سرکار نے دوہا، پہلے بڑھیا کو پلا، کہا لے تو پہلے پی لے۔ بڑھیا نے پیا، پھر دوہا، پھر اپنے دوست ابو بکر کو پلایا، پھر دوہا، خود پیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں بوڑھی ماں تیرے گھر میں جتنے برتن ہیں سب اٹھا لا۔ بڑھیا کے گھر میں جتنے برتن تھے سب بھگونا پتیلی جتنی تھی سب اٹھا لائی۔ اللہ کے رسول نے دودھ دو کے اس بکری، اس بڑھیا کے گھر کے سارے برتنوں کو بکری کے دودھ سے میرے نبی نے بھر دیا۔ اس کے بعد چلے گئے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بکری نے اسی دن دودھ دیا ہوگا، لیکن روایتوں میں کہ نہیں میرے پیغمبر تو چلے گئے لیکن ہاتھ لگ چکا تھا بکری میں، تو دوسرے دن بھی اس نے اتنا ہی دودھ دیا، تیسرے دن بھی اس نے اتنا ہی دودھ دیا، ہفتہ دیا، مہینہ دیا، سال دیا، یہاں تک کہ روایتوں میں لکھا ہے کہ 18 برس تک وہ بکری ویسے ہی دودھ دیتی رہی۔ بڑھیا دودھ بیچ بیچ کے مالدار ہو گئی، دولت مند ہو گئی۔ تو علی فرماتے ہیں سخی تو میرے پیغمبر ہی تھے، جس کو دے دیا تو مالا مال کر دیا۔ یہ عشق تھا صحابہ کا، سرکار پہ جان مال سب فدا کرنے والے تھے۔ اور آج ہم اور آپ جہاں کونوں مل گوا، اب پتہ نہیں یار یہ سب جو بات ہم بتا رہے ہیں، قرآن سنایا، حدیث سنایا، کئی جون کہا تھا مجبور ہے اللہ رسول اور نبی مجبور ہیں، یہ سب نہیں دیکھا تھا، سب جانا تھا، سب پڑھا تھا، لیکن یہ وہی بکی ہیں جو 40 دن کے چلہ من کا رٹاوا جاتا، چاہے جتا قرآن سنا، چاہے جتا حدیث سنا، بکی ہیں وہ آئے۔ ان کے مثال ویسے ہے جیسے مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے بیاہ ہوا، مہروا رخصت ہوئی گئی اور 3 مہینہ بیاہ ہوا کہ ایک لڑکا محتاری ہوئی گئے، تو ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد اس کے آدمی کے چہرہ مرجھائے گا، تو عورتیا کہلا کہ آئے رے
سب کے گھرے لڑکا پیدا ہوتے تو چہرہ چٹک لاگت ہے، اور ہمارے یہاں جو نہیں دن سے بھوا ہے تو چہرہ مرجھاتے جاتے، کہا بات ہے؟ تو کہیں تم کا کہاں یہاں گاؤں میں یہاں نکلا بافت ہے، تم کا تو چہرہ کاہے مرجھان جاتا، کہیں کاہے؟ کہیں جہارے جائی تھے وہارے کرتا پکڑ پکڑ کھینچ کے پوچھا تھے کہ آئے رے 3 مہینے بہائی ہوئے تھے کہ لڑکا کیسے ہوئی گا رے؟ تو عورتیا کہیں تو سمجھائے نہیں پاؤ، تو کہیں کہا سمجھائے دی، 9 مہینہ بھوگ چاہیے 3 مہینہ بھی دھرا ہے تو ہم کہا سمجھائے دی؟ تو عورتیا کہیں تم ہو گدھا، یہ بتاؤ کہ تمرے بہائے کتے دن ہوا؟ تو کہیں 3 مہینہ، کہیں تو ہمرے بہائے، کہیں تمرے بہائے 3 مہینہ بھوا، کہیں لڑکوا کئی مہینہ بھوا، کہیں بہت 3 مہینہ بھوا۔ بہورتیا پڑھائیس پہاڑا گھر میں کہ آئے رے 3 مہینہ تورے بہائے ہوئے گا، 3 مہینہ ہمرے بہائے ہوئے گا، اور 3 مہینہ لڑکا بھوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے رے، پڑھائی دیس پہاڑا گھر میں۔ ہاں بس اسے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں یار یہ تو 9 مہینہ بھوا۔ اب اگر کونو سار کہی دی تو کہ خیریت نہیں، سمجھا دی۔ اب سویرے جب نکلا تو پھر کونو پڑوسی کرتا پکڑ کے کھینچیس، کیسے ادھر آؤ رے، ادھر ہی کس کے رے، 3 مہینہ تیرے بہائے بہت کہ لڑکا کیسے ہوئے گا رے؟ بل لڑی گا اسے، کہیس کہاں 3 مہینہ بھوا ہے، 9 مہینہ تو بھوا ہے ہو، کہیس کہاں 9 مہینہ بھائے رے؟ کہیس کہے 3 مہینہ ہمرے بہائے ہوئے گا، 3 مہینہ مہربوت بہائے ہوئے گا، 3 مہینہ لڑکا ہوا، سب 9 مہینہ نہیں ہوئے گے؟ پورا گاؤں ایک لنگ وہ کیے لیک لنگ وہ ہے بکے جو عورتیاں رٹائے دی، یہی حال ان کا ہے۔ 40 دن سے چلم لے جا کے ایسا رٹائے دیتے ہیں کہ جس کا نام نبی ولی علی کوئی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے خزانے کا مالک بنا کے بھیجا، اسی لیے حضور اپنی بیوی عائشہ سے فرماتے، عائشہ اے عائشہ لو شیتو، اگر میں چاہ لوں، لسارت معی جبال الذہبی، تو البتہ میرے پیچھے پیچھے سونے کے پہاڑ چلا کریں، اگر میں چاہ لوں تو میرے پیچھے سونے کے پہاڑ چلیں۔ لیکن سرکار کہا کرتے تھے الفقر فخری، غریبی میں مجھے فخر ہے، غریبی میں مجھے، اسی لیے حضور دعا مانگا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، یا اللہ تو مجھے مسکین کی زندگی دے دے، غریبوں کی زندگی دے دے، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور یا اللہ تو مجھے مسکین کی موت دے دے، وَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور یا اللہ کل قیامت کے دن مسکینوں کو گروہ میں تو مجھے اٹھا لے۔ یہ میرے پیغمبر کی دعائیں تھیں۔ بہرحال اپنے نبی سے سچی محبت کرو۔ دیکھو اس وقت بھی شادیاں ہو رہی، نومبر میں شادیاں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بہت شادیاں ہو رہی۔ ایک ہفتہ ہوا میں مشکات پڑھا رہا تھا، اس میں ایک حدیث گزری، سرکار نے فرمایا من تزوجا، جس نے نکاح کیا، فقط استکمل نصف الدین، تو اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ نکاح کرنے والا آدھا دین مکمل کر لیا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الدِّينِ، تو سرکار فرماتے ہیں کہ اب اللہ سے ڈرے آدھے دین کے بارے میں۔ آدھا دین تو حاصل ہو گیا نکاح سے، اب آدھا دین جو بچا اس کے بارے میں اللہ سے وہ ڈرے۔ کیا مطلب ڈرے؟ مفسرین نے فرمایا